فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک دور تھا۔ آپ کے دور خلافت میں ایک نوجوان تھا، بڑی عبادات کیا کرتا، بڑا متقی، بڑا پرہیز گزار، تقوی والا، یہاں تک کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی عبادتوں پہ تعجب کرتے تھے، حیران اور پریشان ہوتے تھے، ایسی عبادتیں کرتا تھا۔ سارا دن اس نے روزہ رکھنا، محنت مشقت، سارے معاملات، پھر رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام کرتا، عبادات بڑے تسلسل کے ساتھ کرتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس کی عبادات پہ تعجب کرتے، حیران اور پریشان ہوتے، یہ بندہ کس طرح کی عبادت کرتا ہے۔ تو وہ رات کو نماز عشاء مسجد میں ادا کرنے کے بعد اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کو جاتا تھا، اپنے باپ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ تو جس راستے سے وہ نوجوان گزرتا تھا نا، اس راستے میں ایک حسین و جمیل نوجوان لڑکی اسے اپنی طرف مائل کرتی، اسے چھیڑتی تھی، لیکن وہ منبع علم و حکمت، وہ عاجزی کا پیکر، وہ نگاہیں جھکانے والا، اس مقام سے نظریں جھکا کر کے گزر جاتا۔ لیکن میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائی، شیطان ہر ایک کے ساتھ ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اسی کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، وہ اسی کا ہم نام ہوتا ہے، اسی کے نام پہ پیدا ہوتا ہے، اس کا نام بھی وہی ہوتا ہے اور وہ اسی کے ساتھ رہتا ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ مبارک خاصہ تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو شیطان پیدا ہوا تھا، اس نے ایمان کی دولت کو اختیار کیا تھا۔ یہ کائنات میں فقط نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک ذات ہے جن کا یہ خاصہ ہے کہ جو شیطان پیدا ہوا تھا، اس نے آپ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو شیطان کے ورغلانے پہ جب وہ نوجوان اس عورت کے ساتھ گناہ کے ارادے سے اس کے گھر کی طرف بڑھا، تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان یاد آیا، جس کا ترجمہ میرے امام کچھ اس انداز میں کرتے ہیں۔ اور وہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جب وہ گناہ کی طرف بڑھتے ہیں تو ان کے دلوں پہ ایک ٹھیس لگتی ہے۔ اس آیت مبارکہ کی یاد آتے ہی نا، وہ شخص بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا نا، تو اس نے وہ یاد کیا، میں کہاں تھا، میرے ساتھ ہوا کیا واقعہ ہوا کہ میں یہاں تک پہنچ گیا۔ جب وہ یاد کر رہا تھا نا، یاد کرتے کرتے پھر اسے وہی آیت مبارکہ یاد آ گئی۔ اور وہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جب گناہ کی طرف بڑھتے ہیں تو ان کے دلوں پہ ٹھیس لگتی ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ دوبارہ یاد آئی نا، تو اس نوجوان کی ایک چیخ بلند ہوئی اور اس کی روح دنیا فانی سے پرواز کر گئی۔ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ کتنا خوش نصیب تھا کہ گناہ کا تصور جمع، اور گناہ کے خوف کی وجہ سے کہ اگر میں یہ ایسا کروں گا تو میرا رب مجھے عذاب دے گا، اس کی روح پرواز کر گئی۔ جب بوڑھے باپ کا بیٹا جوان گھر نہ پہنچانا، اس نے تلاش کیا کہاں ہے بیٹا، تلاش کرتے کرتے بیٹا اس مقام پہ اسے اٹھایا، لوگوں کی مدد سے وہ گھر لے کر کے آیا، راتوں رات اس کے کفن و دفن کا انتظام کیا گیا۔ صبح یہ واقعہ خلیفۃ المسلمین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جناب میں پیش ہو گیا۔ آپ نے فرمایا مجھے اس نوجوان کے جنازے کی دعوت دی جاتی۔ کتنا متقی انسان ہوگا یار۔ خلیفۃ المسلمین، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے تعلیم حاصل کرنے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں بیٹھنے والے۔ اس کے باپ نے عرض کیا، یا سیدی آپ کے آرام کا خیال تھا، لہٰذا آپ کو دعوت نہ دے سکے۔ کہا اچھا مجھے اس نوجوان کی قبر پہ لے جایا جائے۔ فاروق اعظم وقت کے خلیفہ، صفا کے چبوترے پہ بیٹھ کے تعلیم حاصل کرنے والے، فرما رہے ہیں مجھے اس نوجوان کی قبر پہ لے جایا جائے۔ اس نوجوان کی قبر پہ پہنچے تو اپنے فاتحہ خوانی کے بعد سورہ رحمان کی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، وَلِمَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور خوف کی وجہ سے ڈر جائے، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو اس نوجوان نے قبر میں سے صدا بلند کی، کہا صدقت یا امیر المؤمنین، آپ نے سچ فرمایا، مجھے میرے رب نے 2 جنتیں عطا فرمائی ہیں۔ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں،
بیان کردہ واقعہ میں عبرت کے بے شمار مدنی پھول ہیں، بے شمار مدنی پھول ہیں، جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے، وہیں والدین کی خدمت ہے، وہیں اپنے بزرگوں سے محبت ہے، وہیں اہل اللہ کی نسبت کی برکت ہے، وہیں فاتحہ خوانی کے فضائل ہیں، وہیں مردے کی صدا، مردہ جو سنتا ہے پکار کو، وہ اس میں موجود ہے کہ یہ پکار کو سنتا ہے، پکارنے والے کی، اور مردہ آنے والوں کو پہچانتا ہے۔ ہمارے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں، یہ نوجوان اپنے والد کی خدمت کیا کرتا تھا، رات نماز عشاء پڑھنے کے بعد اپنی عبادات کو سارے معاملات کرنے کے بعد یہ رات قیام بھی کرتا، صبح روزہ بھی رکھتا، لیکن اپنے والدین کی خدمت کیا کرتا تھا۔ آج یہ ایسا دور آ چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرمائے، بوڑھے باپ والدین ترستے ہیں کہ بیٹا ہماری خدمت کرے، لیکن بیٹا خدمت نہیں کر سکتا، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا، ممکن ہے، لیکن جو بھی ہیں سب اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت، شکوہ زمانے سے نہ قسمت سے گلا ہے۔